أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب اور حکمت کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اس سے قبل صریح گمراہی میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ یہ 4 مقاصد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے۔ نمبر 1، تلاوت۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ تلاوت آیات، قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم دیتے ہیں۔ تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تلاوت الفاظ کی ہی ہوتی ہے، تو یہاں تلاوت آیات کا ایک جداگانہ فرض قرار دے کر اس طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن کریم میں جس طرح اس کے معنی مقصود ہیں، اسی طرح اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، لہٰذا الفاظ کی تعلیم دینا، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی تعلیم دینا، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ ہے تزکیہ نفس، دلوں کی پاکی اور صفائی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک، کفر، بت پرستی، بدکاری اور گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ ان کی باطنی گندگیوں کو دور کر کے دل کو فاسد اعتقادات، نیز تکبر، بغض، حسد، ریا اور اس طرح کی باطنی جتنی خرابیاں ہیں ان سے پاک اور صاف کرتے ہیں۔ یہاں تزکیہ نفس آپ کا جداگانہ فریضہ قرار دے کر اس طرف اشارہ کیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے میں کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ کسی معلم، مربی، پیر و مرشد کے زیر تربیت اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محض آسمانی کتابیں بھیجنے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ انسانوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا، جو اپنی تعلیم و تربیت سے عام انسانوں کو آسمانی ہدایات سے روشناس کر کے ان کا عادی اور خوگر بناتے ہیں۔ یہی کام اہل اللہ، اللہ والوں، پیر و مرشد کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ تزکیہ نفس کیا کرتا ہے۔ تیسری صفت اس آیت کے اندر تعلیم کتاب، یعنی کتاب اللہ کی مراد بتلانا فرمائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ جہاں اس کے سمجھنے میں اور حقیقی معنی معلوم کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے، وہاں شبہات کو دور کر کے صحیح مراد اور مطلب واضح فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کے ذریعے قرآنی تعلیم کا صحیح علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ آج
براہ راست قرآن کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں کہ جس میں معلم کی ضرورت نہ پیش آئے، عالم کی ضرورت نہ پیش آئے، وہ لوگ اس آیت سے ناآشنا ہے۔ اس آیت میں معلم کی تعلیم کا بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم بھی ارشاد فرمائیں۔ یہی کام علماء امت اس وقت کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز تعلیم حکمت۔ حکمت سے مراد حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح مطلب اور معنی قرآن کا بتلانا سکھلانا خصوصی صفت تھی، اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب، احکام و ہدایات جن کا نام سنت ہے، اس کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل تھی۔ معلوم ہوا کہ سنت کا حاصل کرنا اور حدیث کا سمجھنا اور یہ بھی ضروری امر تھا۔ خلاصہ اس کا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم اور اس کے معنی اور مفاہیم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر کے جو غلط جذبات تھے ان کو باہر نکالا اور ان تمام احکامات پر خود عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو پوری امت کے لیے نمونہ عمل بنا کر پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح قرآن پر عمل پیرا ہوئے کہ آپ ہی کی ذات گویا کہ قرآن کریم کی عملی تفسیر بنی۔ امت کے لیے اب حکم یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کس طرح کرتے ہیں، یہی عمل خود قرآن کریم کی تفسیر ہوگی۔ اسی کا نام حدیث اور سنت کہلاتا ہے۔